السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، میں مولانا شیخ محمد شوکت نقشبندی آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں، روحانی و جسمانی امراض کا علاج دواؤں کے ساتھ ساتھ دعاؤں کے ذریعے بھی۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ ہماری اس گفتگو کو سماعت فرماتے ہوں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل ہوگا، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر مشتمل ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر انسان مرض میں مبتلا ہو جائے، کوئی بیماری اس کو آ کر کے گھیر لے، تو وہ دواؤں کا استعمال کرے۔ تو دوا کرنا بھی سنت ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ دواؤں کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا وسیلہ بھی اختیار کرے، یعنی دعا بھی اپنے اس مرض میں شریک کرے، اور دعاؤں کے ذریعے سے دعا پڑھ کر کے دم کر دے، یا پانی پر پھونک مار کر کے پلا دے، یا دیگر کسی اور چیز میں پڑھ کر کے دم کر کے کھلا دے، تو اس کھلانے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ اس سے بھی مرض اچھا ہو جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، جب ہم کسی چیز سے پریشان ہو جاتے ہیں تو اب ہم دواؤں کا سہارا لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دعاؤں کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتلانے جا رہا ہوں کہ مرض کے لیے جب دوا کی ضرورت پڑتی ہے تو دوا کے لیے دوستو زر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس کے لیے روپیہ پیسہ بھی درکار ہوتا ہے۔ تو ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتلایا ہے۔ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں سمو لیں گے تو ضرور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ہمارے رسول نے بتلایا کہ جب انسان کو اگر وہ مرض ہے تو اس مرض کے لیے دوا کی ضرورت ہے، اور دوا کے لیے زر کی ضرورت ہے، یعنی روپیہ پیسہ کی ضرورت ہے۔ تو اب بھی اللہ سے دعا کرے، اللہ سے التجا کرے، تمنا کرے، اور اس کے لیے عمل بھی کرے۔ تو ناظرین گرامی، بہت آسان سا عمل جو اکثر ہمارے بزرگوں کا آزمودہ ہے، آزمایا ہوا ہے، آپ بھی اس عمل کو کر کے دیکھیں کہ آپ کی کمائی میں، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں کس قدر برکت ہوگی، اور اللہ رب العزت کس قدر رزق میں آپ کے وسعت فرمائیں گے۔ تو بہت آسان سا عمل ہے، آپ اس کو عمل کو اپنی زندگی میں ضروری کر لیں، اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ العظیم آپ کو کسی چیز کی حاجت نہ رہے گی، آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا آپ کو یہ ہے کہ رات میں عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب آپ بستر پر سونے کے لیے لیٹ جائیں تو ایک تسبیح کے ایک دانے پر 3 مرتبہ، تسبیح کے ایک دانے پر 3 دفعہ 3 مرتبہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق پڑھنا ہے، اور وہ پوری تسبیح آپ کو پڑھنی ہے۔ بہتر ہوگا کہ اول و آخر 3 مرتبہ آپ درود شریف پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، یا چھوٹے سے چھوٹا درود جو بھی آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں، شروع میں 3 مرتبہ، بعد میں 3 مرتبہ، اور ایک دانے پر 3 دفعہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق، پوری تسبیح آپ کو پڑھنی ہے، اور پوری کرنے کے بعد آپ وہیں پر سو جائیں، اس نیت سے کہ اللہ میری روزی میں برکت عطا فرمائے،
رزق میں وسعت عطا فرمائے، اللہ میری حاجتوں کو پورا فرمائے، میری ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ تو انشاءاللہ العظیم اللہ رب العزت آپ کی ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے۔ یہ عمل آپ اپنی زندگی میں اپنا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو ناظرین گرامی، آج کی گفتگو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ آئندہ جب آپ سے ملاقات ہوگی تو پھر کسی اچھے سے عمل کے ساتھ آپ سے گفتگو ہوگی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔